اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سنت الصلاة علی الجنائز وقال الحسن ادرکت الناس وحقهم علی جنائزهم من ردوهم لفرائدهم۔ یہ تمام مسائل اس کے اندر اس باب میں جو بیان ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ نماز جنازہ کے متعلق ایک تعلیق ہے جس کے اندر اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت حسن، مراد یہ ہے کہ حضرت حسن البصری آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایسے لوگوں پہ ہوا کہ جو جنازہ پڑھانے کا حقدار اس کو سمجھتے تھے جن کے پیچھے وہ فرائض پڑھنے پہ راضی تھے۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حقدار امام مسجد کو سمجھتے تھے، یعنی جو مسجد کا امام ہے وہی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اس کی اصل جو ہے، اس تعلیق کی اصل وہ ابن شیبہ کی روایت ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے وہ امام ہے، اور اس کے علاوہ بھی ابن شیبہ کے اندر اس قسم کی روایات ہیں۔ تابعی ہیں حضرت ابراہیم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک علاقے کے اندر گئے تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اس محلے کے امام مسجد کو بلایا کہ تم آ کے جنازہ پڑھاؤ۔ یہ چیز ہمارے ہاں رواج پا گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر وہ رسا میں کوئی اس قابل ہو جو جنازہ پڑھا سکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ حقدار ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ شرعاً سب سے زیادہ حقدار جنازہ پڑھانے کا وہ حاکم وقت ہے۔ نماز جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری بھی حاکم پہ ہے، نماز پڑھانے کی ذمہ داری بھی حاکم پہ ہے۔ کدے تے ہے؟ حاکم پہ ہے۔ تو اسی ہوں ووٹ زنانیاں نو دے کے بیٹھی ہوں تو مسیطیں نہ آئیاں، نہ انہیں سانو جنازے پڑھانے تھے، نہ انہوں نے سانو عیداں پڑھانیاں۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے، حاکم وقت سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم ہے، جس لیول کا جنازہ ہوگا اسی لیول کا حکومتی شخص پڑھائے گا۔ اگر محلے کی سطح کی فوتگی ہے تو محلے کا چودھری، نمبردار، ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر وغیرہ یہ جنازہ پڑھائیں آ کے، تو انہوں کو جنازہ سن لو تو آندھن ساڑی توہین ہو گئی ہے، بھی تو اسی کام ہی نہ ہو جائے کرو۔ تو جنازہ پڑھانے کا شرعاً حقدار جو ہے وہ حاکم وقت ہے۔ حاکم وقت کے بعد امام مسجد کا حق ہے کہ وہ پڑھائے، جو محلے کا امام مسجد ہے اس کا حق ہے۔ یہ طریقہ ہمیشہ امت کے اندر رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر آ کے لوگوں کے دماغوں میں یہ گھس گیا ہے کہ جی ورثاء میں سے کوئی بندہ جنازہ پڑھائے تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ ورثاء حقدار ہیں اس کو غسل دینے کے، جیڑا کہ غسل نہیں دیں دے۔ ہر جگہ تے علاقے تے بندہ رکھے وہ غسل دے گا، وارث کا کام ہے کہ وہ غسل دے، اس کو کفن دفن کا انتظام کرے، کفن پہنائے اس کو۔ یہ چیزیں وارث کا حق ہیں، جنازہ پڑھانا وارث کا حق نہیں ہے۔ تو ہن امام اگے کھڑا ہوئے مصلی تے پچھوں آ جاندے نے، مولوی صاحب میں پڑھانا ہے، تو جا کے نمازاں بھی پڑھا، جرا کام میں کرنے والا نہیں، باقی کام کوئی نہیں کرنا، تو جنازہ میں پڑھانا ہے، بے شک نہ آندہ ہوئے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے جو کہ میں نے بیان کی کہ پرانے وقتوں میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں یہی طریقہ چلتا تھا کہ حاکم وقت یا امام مسجد جنازہ پڑھاتا تھا۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر فاروق بنے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، شہید ہوئے آپ، تو مسجد کے اندر آپ پہ حملہ ہوا، 3 دن تک آپ بیمار رہے۔ آپ نے، حضرت عمر فاروق نے خود، صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت صہیب رومی، آپ نے اپنی جگہ پہ ان کو امام مقرر کیا تھا۔ 3 دن تک حضرت عمر بیمار رہے اور 3 دن تک حضرت صہیب مسجد نبوی کے اندر امامت فرماتے رہے، نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ اور حضرت جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں، وصال ہوا ہے آپ کا، تو آپ کا جنازہ جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مگر مدینے کی مسجد کے امام نے پڑھایا، حضرت صہیب رومی نے جا کے حضرت عمر فاروق کا جنازہ پڑھایا۔ گل سمجھ آئی جی؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں امام مسجد نے جنازہ پڑھایا آ کے، تو انہوں دا حق بنتا سی نہیں جی میں پڑھانا پہ ہوتا جنازہ،
نہیں ساڈے کول زیادہ علم آیا اس کے یہ حضرت صہیب رومی ویسے ذکر آ گیا حضرت صہیب رومی جو ہے نا اے ہن ہسنے ہسانے والی گل کرو تو اے مذہبی طبقہ ساڈا جڑا انہوں نے اس طرح بنا دیتا کہ نہیں جس طرح حضور تے مذاق کردے ہی نہیں سن نہ صحابہ حضور نال مذاق کرتے صحابہ ایسی مذاق حضور کے ساتھ کرتے تھے بندہ سنے تو بندہ دنگ رہ جائے ایک کدے موضوع آیا تو میں سناؤں گا کہ وہ صحابہ کس طرح حضور نال مذاق کرتے تھے یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے یہ بڑی ہنسی مذاق والے تھے حضرت صہیب رومی کی آنکھ کے اندر مسئلہ تھا تو یہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے ابن ماجہ کے اندر روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو حضور نے فرمایا کو تیری آنکھیں خراب ہیں اور اوپر سے تو کھجوریں کھا رہا ہے یعنی جب آنکھیں خراب ہوں تو گرم چیز نقصان دیتی ہے تو کھجور گرم ہے تو آپ نے فرمایا تیری آنکھیں خراب ہیں اور اوپر سے کھجور کھا رہا ہے تو یہ چونکہ ہنسی مذاق والے تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ جیڑی آنکھ خراب ہے میں اس سائڈ تو نہیں کھا رہا میں دوجی آنکھ نال کھا رہے ہیں تو حضور مسکراتے ہوئے چلے گئے یعنی صحابہ حضور کے ساتھ مذاق کرتے تھے اچھا مذاق بیہودہ نہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ان کا جنازہ حضرت زبیر نے پڑھایا حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی شیر خدا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو آپ کا جنازہ آپ کے بعد کون خلیفہ بنا جی حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن بنے نا جی تو حضرت علی شہید ہوئے تو آپ کا جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھایا مسئلہ سمجھ آیا جی پھر حضرت امام حسن شہید ہوئے ہیں تو حضرت امام حسن کی شہادت کے اوپر ایتھے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جس وقت میں آکھاں گا کنے پڑھایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بنو امیہ کا دور تھا بنو امیہ کے زمانے کے متعلق اتنی کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ کائنات کے سب سے زیادہ ظالم ترین بنو امیہ تھے جس بندے نے میرا بھائی مارا ہے میں اس ظالم کو کہوں گا کہ میرے بھائی کا آگے جنازہ پڑھا بندہ کہندا ہے جی اور جی میں نون لیگ دا نہیں ہاں تو میں نون لیگ والے نو بلا کے لے آواں گا جی میرا جنازہ پڑھا کے جاؤ میری دشمنی ہے میں تو سلام لینا نہ گوارا کراں جی بنو امیہ کے ساتھ بنو ہاشم کی دشمنی تھی تو حضرت امام حسن کا شمار بنو ہاشم میں ہے جو اس وقت کے حاکم مدینہ تھے حضرت صحابی رسول تھے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے گورنر تھے کدے گورنر سن بنو امیہ کے گورنر تھے حضرت امام حسن کا وصال مبارک ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے بڑے بھائی کے جنازے کے لیے آپ نے گورنر کو کہا کہ آگے جنازہ پڑھا حاکم وقت کو کہا کہ جنازہ پڑھا حالانکہ اس وقت امام حسین سے زیادہ افضل کون ہے آپ کہتے کہ میں خود جنازہ پڑھاؤں گا گل مک جاندی لیکن انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ طریقہ یہی ہے شریعت کو اصول قاعدہ ضابطہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بندہ فوت ہوگا اس کا جنازہ جو ہے وہ حاکم وقت پڑھائے گا اگر حاکم وقت نہیں تو پھر امام مسجد پڑھائے گا مسئلہ سمجھ آ گیا اس واسطے ہن کدے بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے تو امام مسجد نو پیچھے کر کے اپنا بندہ نہیں پنجابی کہندے اپنا لوچ نہیں تلنا بیچ جی میں پڑھاؤں گا یا میرا بیٹا پڑھائے گا تھوڑا بیٹا مسجد کھلو کے امامت کراوے تو اس تو بعد جنازہ بھی پڑھاوے پھر تے گل نہیں جو بیٹا پڑھانا چاہتا ہے تو بیٹے دی پہلی ذمہ داری تے شریعت نے لائی ہے کہ تو اپنے والد نو غسل دے وہ جا کے غسل دے تے پھر آگے جنازہ پڑھائے غسل بھی نہیں دینا کفن دفن بھی نہیں کرنا وہ کام اوکھا ہے جنازے تے کھلو کے بیچ کی پڑھنا وہ کسی نو نہیں پتا بس 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لینے نے آگے کسی نو نہیں پتا بیچ پڑھے بھی ہے کہ نہیں پڑھا یہ آسان کم لوگوں نے دکھلاوے واسطے تے اینج نہ کرو شریعت کا قاعدہ اصول ضابطہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ جنازے جو ہیں یہ امام مسجد پڑھاتا ہے یا حاکم نیک لے آؤ حاکم نو آکھیا کرو کہ وہ پڑھائے تو یا پھر امام مسجد نو پڑھان دو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے